نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ ناظرین کرام، آیت کریمہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق، یہ ایک استعارہ ہے کہ جس روز پنڈلی کھول دی جائے گی، یعنی قیامت قائم ہوگی۔ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، اور تمام انسانیت کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے دعوت دی جائے گی، بلایا جائے گا۔ تمام انسانوں کو بلایا جائے گا کہ آؤ اپنے رب کو سجدہ کرو۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں بے شمار مخلوق ایسی ہوگی، بے شمار لوگ ایسے ہوں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کو سجدے کی استطاعت ہی نہیں ہوگی، یعنی وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے اپنے رب کو۔ کیوں سجدہ نہیں کر سکیں گے اور کون لوگ ہیں جو سجدہ نہیں کر سکیں گے؟ پہلے اللہ نے ان کی کیفیت بیان کی ہے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ جب وہ مجرموں کے کٹہرے میں اللہ کے حضور کھڑے رہ جائیں گے اور اللہ کے بندے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے تو مجرموں کی حیثیت سے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، اللہ فرماتے ہیں کہ خاشعۃ ابصارهم، ان کی نظریں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہروں پہ سیاہی چھا رہی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ایک مجرم جب عدالت میں کھڑا ہوتا ہے، اور وہ صرف ملزم ہی نہیں ہوتا بلکہ مجرم ہوتا ہے، اور عدالت بھی یہ کوئی دنیا کی عدالت نہیں ہوگی، رب ذوالجلال احکم الحاکمین مالک الملک کی عدالت ہوگی، تو وہاں انسان کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ مجرموں کی حیثیت سے نظریں جھکائے کھڑے ہیں اور ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ان کے چہروں پہ سیاہی چھا رہی ہے اور کیوں ان کو سجدے کی استطاعت نہیں ہو رہی ہے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ، دنیا میں یہ صحیح سلامت تھے، ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ سالمون، ان کے جسم میں خون گردش کرتا تھا، ان کی ٹانگوں کے اندر طاقت تھی، قوت تھی، 5 مرتبہ ان کو بلاوا آتا تھا، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، یہ مرد حضرات مسجد تک نہیں جاتے تھے، یہ خواتین وقت کی پابندی کے ساتھ گھروں کے اندر نماز ادا نہیں کرتی تھی۔ تو یہ وہ مرد اور خواتین ہیں کہ جو اللہ کے حضور دنیا میں سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے، بے نمازی تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، جان بوجھ کر ان کو ضائع کرتے تھے۔ اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ یہاں اللہ کے حضور سجدہ ہی نہیں کر سکتے میدان حشر میں۔ حدیث مبارکہ اس سے اگلا منظر بھی ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور اس میں مزید وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، اقیموا الصلاۃ، نمازیں قائم کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حافظ علیہا، جو ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، 5 وقت پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، خواتین گھروں کے اندر وقت کی پابندی کے ساتھ اور مرد حضرات مساجد کے اندر وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، حافظوا علی الصلاۃ۔ فرمایا من حافظ علیہا، جو نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، ان کو اللہ کی طرف سے قیامت کے دن 3 انعامات ملیں گے۔ یہ نماز ان کے لیے کیا ہوگی؟ نوراً، ان کے لیے روشنی ہوگی، ان کے چہرے، ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، اور پلسرات سے گزرنے کے لیے بھی ان کو نور ملے گا۔ اللہ اکبر، کانت لہ نورا و برہانا، اور ان کے ایمان کی دلیل ہوگی کہ یہ اہل ایمان ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، اور یہی اعضاء کا نور ان کی جو ہے وہ مومن ہونے کا ثبوت ہوگا۔ اللہ اکبر، ونجاتا، اور جہنم کی آگ سے ان کو نجات دلائے گی، یعنی نماز کی پابندی کرنے والے اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے جنت میں جائیں گے، اللہ ان سے راضی اور خوش ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق صحیح طریقے سے ادا کریں، اور وقت کی پابندی کریں، اور 5 نمازیں اپنے وقت کے اوپر ادا کریں۔ جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ، وہی 3 چیزیں۔ ارشاد فرمایا نہ ان کے لیے کوئی نور ہوگا، نہ ان کے پاس مومن ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، کوئی ثبوت ہوگا، اور نہ ان کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔
بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، یہاں تک بھی بڑا خوفناک منظر ہے کہ ان لوگوں کے پاس نور بھی نہیں ہوگا، وہ پلسرات کے اوپر سے گزر بھی نہیں سکیں گے، روشنی بھی ان کے پاس نہیں ہوگی، وہاں سے نیچے جہنم کے گڑھے میں گریں گے۔ لیکن اس کی اگلے جو وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف، اور قیامت کے دن یہ لوگ کن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا حشر ہوگا؟ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ یہ بڑے بڑے ظالم کافر جن میں سے بعض نے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا، ان کے ساتھ بے نمازی کا حشر ہوگا۔ یہ میدان حشر میں جب لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے تو یہ ان کافروں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ ان کی کمر کے اندر جو جھکنے کی صلاحیت ہے یہ ختم ہو جائے گی بے نمازیوں کی، تو یقین کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ دیکھیے کتنا خوفناک، کتنا عبرتناک، لرزا دینے والا انجام ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو اس بات کا خوف نہیں لگتا کہ ہم خود بھی اس انجام سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی فکر کریں، بلکہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اس انجام سے بچانے کی فکر کریں، اس لیے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو امت مسلمہ ہیں۔ ہمارا فرض منصبی یہ ہے کہ ہم دنیا کو نار جہنم سے بچائیں اور جنت کی طرف ان کو دعوت دیں۔ اور یہاں سے جب ہمیں یہ ثبوت مل گیا کہ بے نمازی کا انجام نہ صرف یہ کہ آخرت میں جہنم ہے، بلکہ انتہائی خوفناک برا انجام ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، خواہشات ہی ان کی پوری نہیں ہو رہی ہیں، فسوف یلقون غیا، ان کو غی میں داخل کیا جائے گا۔ غی کیا ہے؟ آپ قرآن مجید اٹھا کر پڑھیے، اللہ نے جہنم کے مختلف طبقات بنائے ہیں، ان میں سے ایک طبقے کا نام، ایک جگہ کا نام غی ہے۔ غی وہ مقام ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ابل رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا بے نمازیوں کو اس کے اندر جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے سوال کیا جا رہا ہے تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا، کیوں آگ میں جل رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ قالوا جمع کا صیغہ ہے، وہ سب کے سب یہ جواب دیتے ہیں لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ لوگ نماز پڑھتے تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم اللہ کے حضور جھکتے نہیں تھے، اس لیے جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سامعین محترم، اس برے انجام سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، سچی توبہ کے نتیجے میں سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور نماز قائم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔